الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد سر کے بالوں کے متعلق سر منڈانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یا تو سارا سر منڈواتے یا سارے بال رہنے دیتے، اور ایسا نہ کرتے کہ کچھ حصہ منڈواتے اور کچھ حصہ رہنے دیتے۔ زاد المعاد۔ اس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، جس کے لیے عربی میں قزع کا لفظ ہے کہ کچھ سر کے بال مونڈے جائے اور کچھ سر کے بال رہنے دیے جائے۔ آج کل لوگوں میں فیشن چلی ہے عجیب طرح طرح کے بالوں کے کٹوانے کے متعلق، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس باب میں امت کو علماء حقہ سے صحیح رہنمائی حاصل کر کے اپنے بالوں کے متعلق عمل اختیار کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے علماء ربانیین کی رہبری ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں تراشتے تھے۔ زاد المعاد۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے، جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغہ کرنے کی تاکید ہے۔ اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مونچھوں کا کترنا سنت ہے، لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔ خصائل نبوی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن رات نہ گزرنے پائے کہ تم مونچھیں کٹواؤ، ناخن کٹواؤ۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ۔ زاد المعاد۔ آج امت کا اکثر طبقہ غیر شرعی داڑھی رکھتے ہیں یا پھر منڈواتے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مستقل سنت رہی ہے داڑھی بڑھانے کے متعلق۔ لہذا اس باب میں امت کو اس بات پر آنا چاہیے۔ ایک مشت سے کم داڑھی ہے لمبائی میں، چوڑائی میں، تو اس صورت میں اس کو کٹانا، کتروانا، مونڈوانا کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں، چاروں ائمہ میں سے کسی کے نزدیک بھی۔ اس لیے امت اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور ہر وقت کا یہ گناہ ہے۔ حرم میں ہو تو گناہ ہے، مطاف میں ہو تو گناہ ہے، مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے سامنے ہو تو گناہ ہے، سویا ہو تو گناہ ہے، جاگتا ہو تو گناہ ہے، مسجد میں ہو تو گناہ ہے، بیت الخلاء میں ہو تو گناہ ہے،
جس حال میں ہے وہ گناہ میں مسلسل لگا ہوا ہے۔ اللہ صحیح سمجھ دے، امت کو اس سنت عظیمہ پر لے آئے، آمین۔ جو شخص بال رکھے اس کو چاہیے کہ ان کو دھو لیا کرے اور صاف رکھے۔ روزانہ سر اور داڑھی میں کنگھا کرنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ دن بیچ میں ناغہ کر لیا کرے۔ ابو داؤد، زاد المعاد، مشکات۔ داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے خضاب کرنے کی اجازت ہے، البتہ سیاہ خضاب کی ممانعت ہے کہ مکروہ ہے۔ بہشتی گوہر، خصائل نبوی۔ سیاہ خضاب، سیاہ رنگ کا خضاب جس حال میں بھی ہو، چاہے اس کا نام کالی مہندی ہو چاہے ڈائی ہو، وہ ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے۔ آج امت اس میں بھی کثرت سے مبتلا ہے۔ اس میں کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا یعنی یہ سیاہ خضاب کے اوپر حدیث میں لعنت اور جہنم کی وعید کے کلمات وارد ہوئے ہیں، اور امت کا بوڑھا بھی اس میں مبتلا ہے، امت کا جوان بھی مبتلا ہے۔ اس لیے سیاہ خضاب کے بارے میں علماء حقہ اور علماء ربانیین اور جن مفتیان کرام کے تقوی، طہارت، علم اور ان کے تقدس کے بارے میں ہمیں یقین ہو، ان علماء اور مفتیان کرام کی رہبری حاصل کر لینی چاہیے۔ نفس کے تقاضے اور خواہشات کی پیروی کرنے میں ہم ادھر ادھر کے باتوں میں مبتلا ہو کر کے ہم اس کے لیے جواز کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، آمین یا رب العالمین۔ بال، داڑھی اور مونچھوں کے متعلق سنتیں۔ سنت: ایک مشت ہو جانے کے بعد داڑھی کے دائیں بائیں جانب سے بڑھے ہوئے بال لینا تاکہ خوبصورت ہو جائے۔ داڑھی کو تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے ہرگز کم نہ ہونا چاہیے۔ داڑھی منڈوانا یا کٹوانا ناجائز ہے۔ خصائل نبوی۔ مونچھوں کو کتروانا اور کتروانے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ ترمذی۔ حد شرع میں رہ کر خط بنوانا، جس کو ہم داڑھی برابر کروانا کہتے ہیں۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے تیل ڈالنا چاہیے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ سر پر یا تو سارے سر کے بال رکھے یا بالکل منڈوا دے، صرف ایک حصے پر بال رکھنا حرام ہے۔ سر پر سنت کے مطابق پٹھے رکھنا چاہیے۔ مشکات شریف۔ زیر ناف، بغل، ناک کے بال لینا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ نوٹ: 40 روز گزر جائے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے۔ داڑھی کو مہندی کا خضاب کرنا یا سفید رہنے دینا، دونوں باتیں جائز ہیں۔ عورتوں کو ناخنوں پر مہندی لگانا چاہیے۔ ابو داؤد۔ نوٹ: لیکن نیل پالش اگر لگائے تو وضو و غسل کے لیے اس کو صاف کر لے، ورنہ وضو و غسل نہ ہوگا۔ بہشتی زیور۔ اللہ تعالیٰ ان سنت عظیمہ پر ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ طریقوں کو بار بار
دل کی گہرائی سے پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔